میں نے پچھلے دنوں ارمغان میں ایک واقعہ ذکر کیا تھا آخری صفحے کا، کہ ہم لوگ فلپین کا سفر کیا تو وہاں ملکوں کا سفر میں اب یہ بنایا ہوا ہے اپنے نظام کے، ایک دو ساتھی پہلے جا کر وہاں سروے کرتے ہیں کون کون لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کون سے مراکز چل رہے ہیں، کون لوگ تعاون کر سکتے ہیں، کن سے زیادہ ملنا مفید ہوگا، کہاں کہاں پروگرام کیا جائے، تو پھر سفر کا نظام بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی عبدالحی صاحب اور سعید میاں 2 دفعہ سفر کر کے گئے، تو ہم لوگوں کا سفر ہوا۔ تو پھر یہ ہوا کہ 3-4 دن کا سفر تھا ہمارا وہاں، تو 4 دن تک ہم نے جہاں جہاں لوگوں سے ملے اور جہاں جہاں پروگرام ہوئے، جو لوگ آمادہ ہوئے اور جن سے امید تھی کہ یہ لوگ کام پر کھڑے ہو جائیں گے، ان کی آخری دن ایک میٹنگ رکھا۔ یہ ہر شہر ملک میں ایسا نظام بناتے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑا مفید ہو رہا ہے۔ تو آخری دن ہم لوگوں نے، وہ ایک ہمارے دوست ہیں عباس بھائی، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر پر، میں نے کہا کسی ایسی جگہ ہو جہاں خصوصی سی میٹنگ لگے، تو وہ عباس بھائی کے یہاں ایک دوست ہیں، ان کے یہاں پر پروگرام رکھ لیا گیا۔ اور چونکہ اگلے روز صبح میری فلائٹ تھی، تو میں نے کہا بھائی سب لوگ فلاں مسجد میں عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، وہاں انتظار نہیں کیا جائے، کسی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو انہوں نے کہا کھانا بھی ہو جائے، میں نے کہا کافی لوگ ہو جائیں گے، 40-50 لوگ، تو کیا بات ہے، کھانا کھا لیں گے، بڑا سا گھر ہے تھا۔ تو جیسے وہاں پہنچے ہم لوگ نماز پڑھ کر، تو ایک ساتھی ہمارے وہاں سے گورے انگریز کو، جو امریکہ کے رہنے والا تاجر تھا، اور وہ دہریہ تھا، ایتھیسٹ۔ جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں، کسی مذہب کو مانتے ہیں، تو ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے مذہب کے بارے میں، اور جو لوگ دہریے بے دین ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بحث کرتے ہیں، ان کی زبان بالکل منہ پھٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی مذہب کو مانتے ہیں، تو دوسرے مذہب کے لوگوں پر وہ الفاظ بھی ذرا اور جملے یا کوئی بے ادبی کرنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، اپنے خدا کو بھی وہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں برادران وطن کیا کو دعوت دینا اس لیے اور بھی آسان ہے کہ وہ جہاں اپنے بھگوانوں سے عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ مسجد کے سامنے نکلیں گے تو ہاتھ جوڑ کے نکل جائیں گے، شادی ہوگی تو مسجد میں چراغ، دیکھیں کوئی تقریب ہوگی تو مسجد میں چراغ جلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہوتا ہے۔ لیکن جو دہریے ہوتے ہیں ایتھیسٹ، وہ کچھ نہیں بولتے، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ جب وہ، تو انہیں خدا کی وہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کی بے ادبی انہیں کیا لگے گا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو کافی انہیں ضدی سے ہوتے ہیں عموماً، تو وہ ان کو لے کر آ گئے۔ اب مجھے یہ خیال ہوا کہ تھوڑا سا تو وقت ہے، ہمیں ضروری مشورہ اور ایک پروگرام بنانا ہے کام کا، یہ لے کر آ گئے۔ تو مجھے بہت ہی ناگوار گزرا طبیعت کو اندر سے کہ بھئی بالکل غلط موقع پر لائے، انہیں پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا، کوئی اور وقت رکھنا چاہیے تھا ان کے لیے۔ خیر وہ عباس بھائی نے کہا پہلے کھانا کھا لیں یا پہلے مشورہ ہو جائے؟ میں نے کہا پہلے کھانا کھا لیں۔ تو میں نے سوچا کھانے کھاتے وقت میں ان سے بات کر لوں گا، تو کھانے کا ٹائم میں ہی کام نمٹ جائے گا، وہ اپنا کر لیں گے جو کچھ بھی کرنی ہوگی۔ تو مگر وہ لے کر آئے تھے، تو ان کے ایک آدمی کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ مل گیا مجھے، تو اب اس سے میری بحث ہوتی رہتی ہے، تو میں نے کہا کہ چلو آج ہمارے حضرت آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ملواؤں گا ان سے، میں لے کے آ گیا اس کو۔ تو اب وہ بات کرنی شروع کی، انہیں جو لوگ لے کر آئے تھے ان سے ہی بات شروع ہو گئی اس کی، اور بعد میں وہ بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کا تاجر تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت زیادہ پڑھ لکھا آدمی تھا وہ، تو وہ دلائل دیتا رہا اپنے سائنسی اور یہ چیزیں وہ چیزیں، وہ آپس میں دونوں بحث کرتے رہے بہت دیر تک۔ تو کھانے کا ٹائم اسی بحث میں ختم ہو گیا تقریباً انہی کی، میں سنتا ہی دیکھتا ہی رہا۔ تو پھر میں نے ذرا اپنا حق استعمال کیا اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کو جو ہے ان سے بات کرنی تھی تو اپنے گھر ہی وہیں بات کر لیتے، آپ ان کو یہاں کیوں لے کر آئے ہوئے؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے مجھ سے ملانے لائے ہو۔ تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر وہ ذرا خاموش ہو گئے۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ کہاں سے دعوت کام کروں، مجھے آتی بھی نہیں دعوت، تو یہ تو سب آپ جانتے ہی ہیں کہ الف با بھی نہیں جانتے، اور جب بھی ایسا ہو آدمی جو ہے کچھ ہوتا نہیں کسی کے پاس اور مایوس سا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بھائی کچھ نہیں ہمارے بس کے نہیں، تو بڑی سرکار کے
کسی ملازم کسی گئے گزرے ملازم کو سرکار نے ملازم رکھ لیا ہو اور اس سے کام نہ ہوتا ہو تو وہ جب کام سب بگڑتا ہے تو وہ سرکار سے سونپنے میں عافیت ہے نا، پھر سیدھے ڈائریکٹلی اپروچ کرا دے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً بر وقت فکر پیدا ہوئی۔ ایک بات یہ بھی ہے، جب آدمی کو دل میں فکر ہو کہ اس تک بات پہنچنی چاہیے اور کہ بیچارہ آیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ وقت لے کر تو آیا ہے بیچارہ ملنے کے لیے، تو ابھی اسے کچھ ہو تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما بھی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ذرا ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ یہ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ مجھے ہرانا چاہتے ہیں اور آپ جیتنا چاہتے ہیں کہ خدا کوئی چیز نہیں، دنیا کائنات خود بخود بن گئی، سائنس کی جو حقائق ہیں وہی صحیح ہیں، اب یہ ہے وہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ جیت گئے ہم ہار گئے۔ تو پھر میں نے یہی واقعہ سنایا ان کو کہ وہ ایک عورت جو یہ میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا، مشہور انگریزی میں بھی ہے یہ لطیفہ ہے، یہی والا جو ہمارے یہاں مشہور ہے یہ والا۔ تو میں نے کہا کہ وہ لڑائی آپس میں بحث ہو گئی، وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگا کہ آج دوستوں سے بہت بحث ہو گئی ہے اور 10-10 ہزار روپے کی شرط بھی لگ گئی ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ سب لوگ کہہ رہے تھے مرغے کی 2 ٹانگ ہوتی ہے اور میں نے کہا کہ 1 ٹانگ ہوتی ہے۔ تو وہ بیوی بیچاری پریشان ہو گئی، قرضہ تو پہلے ہی اتنا ہو رہا ہے، مہینے کی تنخواہ تو قرضے میں ہی چلی جائے گی، اب اور شرط کے پیسے دے دو گے تو سارا مسئلہ کیا ہوگا، میں مصیبت بھروں گی، وہ بھروں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو کیوں مصیبت بھرے گی، میں جیتنے میں ہی جیتا ہوا ہوں، کہ کیونکہ میں ماننے کا ہی نہیں، میں 1 ٹانگ ہی کہتا رہوں گا۔ تو اگر واقعی آپ 1 ہی ٹانگ کہہ رہے ہیں تو بس جیت گئے آپ، تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شرط ہارنے کی۔ اور اگر آپ واقعی حق کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بتائیے۔ لیکن مولانا صاحب میں بالکل سچی اندر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے خدا کے وجود کا جو ہے وہ معترف بنا دیں اور مجھے ثابت کر دیں کہ خدا ہے، تو میں عیسائی ہوں، اور عیسائی مذہب سے تو میں تو سمجھتا ہی نہیں، دھرم تو سب مذہب ویسے ہی ہیں، سب فارملٹیز ہیں، تو میں اسی میز پر مسلمان ہو کر جاؤں گا۔ میں نے کہا میں تو کیا ضرور کر سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، تو جو ہے وہ خود ثابت کرے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا آپ میرے پاس آئے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کر لیجیے۔ اب کیا، میں نے کہا آپ صبح سویرا کس وقت اٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا عموماً 7 بجے اٹھتا ہوں۔ کہ کیا آپ تھوڑی دیر پہلے بھی اٹھ سکتے ہیں؟ کہ ہاں جس وقت کہیں گے اس وقت اٹھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کل 6:30 بجے اٹھ جائیں گے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے 6:30 بجے اٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا 100 بجے اٹھ کے کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ میں غسل کرتا ہوں، نہاتا ہوں، کپڑے نہا دھو کر پیسٹ کر کے آنکھیں بند کرنا چاہے تو کر لیں، اور کہاں آنکھیں کھلی رکھیں تو کہ تھوڑا سا دل لگائیں۔ یہ امیجن تو کر سکتے ہیں نا آپ، تصور تو کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا کا۔ اے مالک، اگر آپ ہیں اور آپ ہی اکیلے اس کائنات کے مالک ہیں، آپ ہی ہیں اور آپ ہی اس کائنات کے مالک ہیں، تو آپ مجھے اپنے وجود پر مطمئن کر دیجیے۔ پلیز سیٹسفائیڈ آن یور پرسنس۔ بس یہ 3 دفعہ کہنا ہے 10 دن تک، یہ نسخہ ہے، 3 خوراک 3 گولیاں روزانہ 10 دن کھلائیے گا۔ یہ پھر ہمیں بتائیے آپ، پھر میرا واٹس ایپ نمبر لے لیجیے، آپ سے ہم رابطے میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 6:30 بجے کا الارم لگایا، طلب لگ گئی تھی، سچا بیچارہ تھا، سچا تو تھا وہ طالب، جبھی تو یہ کہہ رہا تھا اس میں اسلام۔ تو اس نے اگلے روز 8 بجے مجھے نکلنا تھا گھر سے ایئرپورٹ کے لیے، 7:45 بجے ہم لوگ مجھے بھی ذرا جلدی لگی رہتی ہے بے چینی سی، تو میں نے کہا نہیں بھائی پہلے ہی نکل جائے اور نکل جائے۔ وہ تو کہہ رہے نہیں ابھی بہت ٹائم ہے، میں نے کہا نہیں۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھ کے نکلے تو ان کا فون آیا جو ساتھی لے کر آئے تھے، کہنے کہ وہ گورا جو ہے بیچارہ 7:30 بجے ہمارے یہاں 6:30 بجے آ گیا، اور آ کر اس نے کہا کہ 6:30 بجے کا الارم لگایا تھا میں نے، 5 بجے آنکھ کھل گئی۔ پھر نہایا میں، اور نہا کر جو بیٹھا، پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات کہی کہ اللہ آپ ہیں اور آپ ہی ہیں اکیلے کائنات کے مالک، تو مجھے اپنے وجود سے مطمئن کر دیجئے۔
انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اندھیرے مکان میں پورا اندر سے مکان جگمگا گیا ہو روشنی سے. اس وقت سے اتنا بے چین تھا میں کہ پتہ نہیں ابھی اٹھے ہوئے ہوں نہ اٹھے ہوئے ہوں ابرار بھائی. تو میں 1.5 گھنٹہ میں بیان نہیں کر سکتا کس طرح گزارا ہے. پھر میں جو ہے 6:30 بجے آپ کے پاس آیا کہ جلدی سے مجھے بتائیے مسلمان کیسے ہوتا ہے. تو قرآن نے تو جو لوگ ہٹ دھرم ہیں جاننے کے باوجود، جو وہ لوگ جاننے کے باوجود اگر وہ مانتے نہیں ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مرغی کی ایک ٹانگ ہے، تو ان کے لیے تو آپ کتنی بھی دعوت دیں گے وہ قبول نہیں کریں گے.